یسوع کے بابرکت جلال نام میں آپ سب کو صبح کا سلام، سب کی سلامتی ہو۔ آیا ہم کلام مقدس میں سے اپنی تربیت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی روحانی بڑھوتی کے لیے اور جسمانی بڑھوتی کے لیے اور معاشرتی بڑھوتی کے لیے کلام خدا میں سے خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 15ویں آیت، 10 حکموں میں سے یہ 8واں حکم ہے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ میرے پیچھے بولیے گا، تو چوری نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، 10 احکامات میں سے یہ 8واں حکم ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ You shall not steal۔ یہ 8واں حکم ہے۔ جس طرح پرانے عہد نامہ میں ہم نے اس حکم کو پڑھا ہے کہ تو چوری نہ کرنا، اسی طرح نئے عہد نامہ کے اندر اس حکم کو دہرایا گیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں افسیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ افسیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ لکھا چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ سو نئے عہد نامہ کے اندر بھی یہ بتایا اور یہ سکھایا گیا کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو۔ سو چوری کے پیچھے کیا ہے؟ ایک شخص، ایک آدمی، ایک قوم، ایک امت میں سے لوگ جو ہے وہ کیوں چوری کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چوری چوری ہوتی ہے۔ اور پھر 8واں حکم ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ زندگی کے کسی بھی حصہ کے اندر جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہم اس چیز کا واضح ثبوت دیتے ہیں کہ خدا پر اب ہمارا اعتماد، بھروسہ، یقین نہیں رہا۔ چور اس لیے چوری کرتا ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، دوسرا خدا پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ خدا مجھے دینے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ سو اس لیے چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا یقین، بھروسہ خدا سے اٹھ جاتا ہے، اس کا ایمان خدا پر نہیں رہتا، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ 450 برس میں سے اگر 20 مائنس کرے تو کتنے بنتے ہیں؟ 430 برس تک، تقریباً 400 برس وہ ملک مصر کے اندر رہے، تو ان کے اندر یہ خوبی یا کہہ لیں کہ یہ بری عادت پڑ چکی تھی کہ وہ چوری بھی کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مصری لوگ ان سے بگاڑ میں، یعنی کہ بغیر پیسے دیے، بغیر اجرت دیے ان سے کام لیتے تھے، اور جب ایسا ہو تو ایک شخص کیا کرتا ہے؟ چوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے غلامی کی گر سے نکل کر جو ہے وہ ملک کنعان کے اندر جا رہے تھے، اور خدا نے ان کو 10 حکم دیے۔ ان 10 حکموں میں سے 8واں حکم ہے کہ تو چوری نہ کرنا۔ سو پہلی چیز کہ جب آپ کو خدا کا اعتماد نہیں رہتا تب آپ چوری کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کو خدا پر یقین نہیں رہتا کہ وہ آپ کو کثرت سے مہیا کر سکتا ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اس وقت آپ
चोरी करना शुरू करते हैं जब आपका एतमाद उस पर से टूट जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे जो 3 पॉइंट हैं वो इफिसियों के खत में से चौथे बाब में से है। हमने उसके 28वें आयत पढ़ी कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। सो हमारा पहला पॉइंट है कि स्टॉप स्टीलिंग, कि चोरी करना क्या कर दें, बंद कर दें। तो पौलुस रसूल भी इस 28वें आयत के अंदर 3 जो है वो पॉइंट्स जो है बताता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो स्टॉप स्टीलिंग, चोरी करना बंद कर दीजिए। किसी की कोई चीज उठा लेना ये चोरी है, चाहे छोटी हो चाहे। कई मरतबा हम खुदा की हजूरी में आने से घबराते हैं, डरते हैं। वजह कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो चोरी के जुमरे में आती है और हम खुदावंद की हजूरी में या खुदा के खादिम के सामने आना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कुछ ऐसा किया। तो ये चोरी है। सुबह कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से हम 2 मिसालें देखेंगे। बरसत निकाले पैदाइश की किताब और उसका 31वां बाब। याकूब के बारे में सब जानते हैं और उसकी बीवी जिसका नाम क्या था, राखल, उसके ताल्लुक से भी सब जानते होंगे। तो याकूब जो था वो काफी अरसा, तकरीबन 14 वर्ष वो अपने ससुर के साथ रहा। 7 साल एक के लिए और फिर 7 साल उसकी दूसरी बेटी के लिए। 14 साल याकूब जो था वो अपने ससुर के साथ रहा और वहां पर उसकी भेड़ बकरियां वो चराया करता था। और इन 14 साल के अंदर उसके ससुर ने 10 बार उसकी मजबूरी जो थी वो उसने बदल दी, चेंज कर दी। सो मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 19वां आयत। याकूब का जो ससुर था उसका नाम लाबन था और लाबन अपनी भेड़ बकरियों की क्या बशीम बशम क्या करने गया था, उतरने को गया हुआ था। सो राखल अपने बाप के भूतों को चुरा लाई या चुरा ले गई और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जलाद की तरफ किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मियाँ बीवी दोनों, राखल अपने बाप के भूतों को चुराती है और उसका शौहर याकूब जो है वो अपने ससुर से चोरी अपना सारा माल लेकर क्या करता है जी, भागता है। सो हुक्म है कि तू चोरी ना करना। यहां पर याकूब जानता था कि मेरा ससुर किस तरह का है और याकूब ने वहां पर रहते हुए अपनी मेहनत से उसने वहां पर अपने लिए मालूम मवेशी जो है उसने बनाया और वो अपने ससुर की जो नेचर थी, फितरत उसे जानता था। उसने 14 वर्ष के अंदर 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी है और हो सकता है कि मेरा ससुर जो है मेरे सारे माल मवेशी पर भी कब्जा कर। तो जब उसने देखा कि उसका ससुर जो है वो अपनी भेड़ों को लेकर उनके बाल कतरने के लिए लेकर गया हुआ है, तो उसने क्या किया कि अपना सारा माल इकट्ठा किया, उसने सारे अपने मवेशी इकट्ठे किए और वहां पर से वो क्या करता है जी, भाग जाता है। और जब वहां से भागता है तो उसकी बीवी राखल जो है वो अपने बाप के पुतों को क्या करती है जी, चुरा लेती है। यहाँ पे जो लफ्ज पुतों इस्तेमाल हुआ है मेरे चीजों, वहां पर इब्रानी जुबान के अंदर जो लफ्ज है वो लफ्ज है जी तराफीम।
तरफीन एक छोटा सा बुत होता है मोबाइल से बन गया, इससे थोड़ा सा बड़ा, जो इजीली आपके पॉकेट के अंदर भी आ सकता है। और बुत परस्त जो कल्चर था, तहजीब थी वो उस दौर की, वहां पर यह था कि जिसके पास ये बुत होंगे वो क्लेम कर सकता है कि सारा मालूम सवाब मेरा है, क्योंकि ये बुत मेरे पास है। और ये बुत जो थे ये इंसानी शक्ल के होते थे और ये खानदानी बुत थे, कि जिसके पास ये खानदानी बुत होगा वो मिरास का जो है हकदार होगा, वो वारिस होगा। सो याकूब की बीवी राहेल क्या करती है कि वो अपने बाप के बुतों को चुरा लेती है, और चुरा करके वो अपने शोहर याकूब के साथ वहां से भागते हैं, और उसका जो ससुर था याकूब का और राहेल का जो बाप था वो उनका पीछा करता था। और जब उनका पीछा करते करते उनको पकड़ लेता है, तो मेरे साथ आए 30वीं आयत के अंदर, 31वें बाब की 30वीं आयत के अंदर, तो लिखा खैर लाबन अरामी जो था वो अपने कह लें कि दामाद को याकूब को कहता है, खैर अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, कि दोबारा अपने बाप के घर में जाना चाहता है, इसहाक के पास तू जाना चाहता है। तो कहता है कि मुझे मालूम है कि तू अपने बाप के घर का मुश्ताक है, तेरा दिल चाहता है कि तू वहां पर जाए, 14 वर्ष तू मेरे पास रहा है। खैर अब तो चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? ये लोगों के लिए बुत बड़ी अहमियत रखता है, बुत बहुत अहमियत उनके लिए रखते हैं, क्योंकि उनके खानदानी बुत हैं। यहाँ पर याकूब का ससुर और राहेल का बाप, उसको माल असबाब की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उसको अपने बुतों की फिक्र है। वो कहता खैर तो चला आया तो चला आया, लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? क्योंकि लाबन को नहीं पता था कि उसकी अपनी बेटी ने वो खानदानी बुत जो इंसानी शक्ल के होते हैं वो चुरा कर ले आई है, जिसको तराफीम कहते हैं। सो आगे लिखा हुआ है, तब याकूब ने लाबन से कहा कि इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तो अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले, और अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राहेल उन बुतों को क्या लाई है, चुरा लाई है। सो 10 हुक्मों में से सीख रहे हैं 8वां हुक्म कि तू चोरी ना कर। तो याकूब को नहीं पता था कि उसकी बीवी राहेल जो है वो चोर है और अपने बाप के घर के उस खानदानी बुतों को चुरा लाई है। और याकूब जो है वो ये ऐलान करता है कि जिसके पास ये बुत निकलेंगे वो जीता नहीं बचेगा। सो यहाँ पर आगे जब वो पढ़ते लिखे, लेकिन क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राहेल बुतों को चुरा लाई है, चुनाचे लाबन याकूब और लैया और दोनों लोडियों के खैमों में गया, पर उनको वहां ना पाया, बुतों को ना पाया। तब वो लैया के खैमा से निकल कर राहेल के खैमा में दाखिल हुआ, और राहेल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट के कचावा में रख कर उन पर बैठ गई थी। यानी कि मैंने पहले बताया कि वो बुत तराफीम जो थे वो तकरीबन हाथ जितने होते थे, इंसानी शक्ल के होते थे, हाथ जितने होते थे, और इजीली आप उसको रख कर उसके ऊपर बैठ सकते हैं। ये खानदानी बुत थे विरासत हासिल करने के लिए। यहाँ से कुछ दूर ये सकलावा से कुछ दूर एक इलाका है किरपुर, वहां से कहते हैं कि 19वीं सदी के अंदर बहुत सी पत्थर की तख्तियां मिली, कच्ची तख्तियां भी मिली, और उन पर जो बाइबल में हम पढ़ते हैं इन बुतों के बारे में तराफीक व बुत भी मिले, और फिर तहरीर लिखी हुई मिली कि ये बुत जो थे ये खानदानी बुत है, उसे नोजी तख्तियां जो है वो कहते हैं। और यहाँ से कुछ फासले पर किरपुर का जो इलाका है वहां से ये 19वीं सदी के अंदर दरियाफ्त हुआ, जो बाइबल की सदाकत पर जो है ये सबूत है कि बाइबल सच्ची है। ये कानून उन तख्तियों पर जो है वो दर्ज है कि जिसके पास ये बुत पाए जाएंगे वो विरासत का मालिक होगा। शायद इसीलिए राहेल ने जो है वो ये बुत चुरा लिए थे कि मेरे बाप ने पहले भी याकूब के साथ अच्छा नहीं किया, उसे धोखा दिया, 10 बार उसको मजदूरी पर दिया है, तो यहाँ से हम चले जाएंगे, बाद में हम जो है दावा करेंगे कि हमारे पास ये बुत है, इसलिए सारे मालूम मवेशी
सारी मिरास के मालिक जो है कहते जी हम। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि राफेल ऊंट के कजावा में जो एक सीट होती है उन पर बैठ गई, उसको कुत्तों पर रखकर, और लाबन ने सारे क़यामा में टटोल टटोल कर देख लिया पर उनको ना पाए। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना हो कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाथ में जो औरतों का हुआ करता है सो उसने ढूंढा पर वो उसको ना मिले। तब याकूब ने गजबनाक होकर लाबन को मलामत की। याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म है और क्या कसूर है कि तू ऐसी तुंदी से तूने मेरा ताकुब किया, लेकिन तूने मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज़ मिली? तो याकूब को गुस्सा आता है, तो उसका ससुर जो है वो हर चीज़ को टटोल रहा है, लेकिन किसकी खातिर? कुत्तों की खातिर। उसको माल असबाब से कोई सरोकार नहीं था, उसको तो अपने कुत्तों की फिक्र थी। अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख कि वह हम दोनों के दरमियान इंसाफ करें। 38 आयत में लिखा हुआ है, मैं पूरे 20 वर्ष तेरे साथ रहा। मैं पूरे 20 वर्ष, 7 और 7 14, और फिर 6 साल तक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 14 वर्ष तो वो 2 औरतों के लिए, अपनी बीवियों के लिए वो रहा, और उसके बाद वो क्या करता रहा? भेड़ बकरी भी चुराता रहा। तो यहाँ पर याकूब जो कहता है मैं पूरे 20 वर्ष तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गावा गिरा, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उनका बच्चा जाया नहीं हुआ। गावा जो है ये हिंदी जुबान का लफ्ज है, घाव या गाव, घावा, घाव गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। याकूब उसे याद दिलाता है कि 20 वर्ष तेरे साथ रहा, ना तो तेरी बकरियों का कोई प्रेगनेंसी जो थी या उनका नाम का अमल गिरा है, और ना ही तेरे मेंढों में से मैंने कुछ खाया है 20 वर्ष। और कहते हैं कि जिसे दरिंदों ने फाड़ा मैं उसे तेरे पास ना लाया, उसका नुकसान मैंने सहा। मजदूरी ये उसकी करता था, अगर कोई उसके रेवड़ में से कोई उठाकर भेड़िया ले जाता था, उसे मार देता था, तो उसका ससुर जो था वो इतना जालिम था कि वो याकूब को कहता कि तू इसका नुकसान भरेगा। यहाँ पर याकूब जो इस चीज का इकरार करता है, उसका नुकसान मैं नहीं सहा, जो दिन को या रात को चोरी हो गया उसे तूने मुझसे तलब किया। और याकूब कहता है मेरा हाल यह है कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 वर्ष तक तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 वर्ष तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। और हम सीख रहे हैं हुक्म के 8वां हुक्म है कि तू चोरी ना करना। अब एक खानदान है, याकूब है और राफेल है, उसका ससुर है, उसका ससुर अपने पुत्रों के चुराए जाने पर बड़ा फिक्रमंद है, और वो अपने पुत्रों के लिए जो है वो कितना मील का सफर करके उनको पकड़ता है। उसको मालो असबाब की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उसको अपने पुत्रों की है। और आज भी लोगों को पुत्रों की बहुत ज्यादा फिक्र है जी, ये फलां का है, ये फलां का है, चोरी हो जाए बड़ी फिक्र होती है, उससे पूछो उससे पूछो उससे पूछो। वो याकूब के ससुर की तरह है, माल और सबाब की नहीं है फिक्र, खुद की बड़ी फिक्र है। सो अगर मेरे बाप का खुदा अब्राहम का मबूद जिसका रोह इसहाक मानता था, याकूब कहता है कि मेरी तरफ ना होता तो जरूर ही तू मुझे अब खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी, और कल रात मुझे डांटा। अगर हम 31 बात को पूरा पढ़े तो वहां पर खुदावन जो है वो लाबन अरामी पर जाहिर हुआ, ये अरामी जुबान बोलता था, इस पर जाहिर हुआ, खुदा ने जो है इसको डांटा था कि तूने याकूब के साथ ऐसा कुछ नहीं करना। और याकूब को इस चीज का पता था, इसलिए वो कहते हैं कि खुदावन ने तुझे जो है वो डांटा कि तू मेरे साथ कोई भी बुरा काम नहीं करे। सो हम हुक्म सीख रहे हैं कि तू चोरी ना करना। तो यहाँ पर हमने राफेल के ताल्लुक से देखा कि उसने उन खानदानी कुत्तों को जो इंसानी शक्ल के होते थे, जिन्हें तराफीम कहते थे, उसने उनको चोरी किया।
اور اس نے اس کو اپنے نیچے رکھ کر کے اس پر بیٹھ گیا. تو یاد رکھیے کہ یہ تو خاندانی دکھ تھے. بنی اسرائیل قوم جب مصر سے نکل کر ملک کنعان کے اندر داخل ہوئی، اور کنعان کے اندر جب یہ داخل ہوئے تھے، ہم پہلے ایک گیت گا رہے تھے کہ کیا پھونکو جی نرسنگے پھونکو. تو اسی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ویسا نکالے یشوع کی کتاب، اس کا 6واں باب. یشوع کی کتاب، یشوع جب ملک کنعان کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک شہر کے گرد کتنی بار گھومے؟ بولے 7 بار گھومے. جب 7 بار وہ گھوم رہے تھے تو 7 وہ نرسنگا پھونکتے تھے. نر جانور کا جو سین تھا، نر سنگا، وہ پھونکتے تھے. اور جب وہ پھونکتے جا رہے تھے تو ایک دن ایسا ہوا، جو 7واں دن تھا، ایسا ہوا کہ اس شہر کی جو دیواریں تھیں وہ کیا ہوئی جی؟ بولیے. گر گئی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یشوع نے قوم بنی اسرائیل کو خداوند کا حکم سنایا. وہ حکم کیا ہے؟ 6 باب کی 18ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ملک کنعان کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو یہ شہر، یہ پہلا شہر تھا جس کا نام یرو تھا. اور یرو کی دیواریں کیا ہوئی تھی؟ ساری کی ساری گر گئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل قوم اس کے گرد جو ہے وہ 7 بار چکر انہوں نے لگایا، اور 7 دن تک وہ ایسا کرتے رہے. اور جب ایسا ہوا، دیواریں گر چکی، تو 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے کیا ہے جی؟ مقدس ہیں. سو وہ خداوند کے خزانے میں کیا کیے جائیں جی؟ داخل کیے جائیں. سو پہلا شہر جب ملک اسرائیل جس کو ہم آج کہتے ہیں، اس دور میں ملک کنعان تھا. تو جب کنعان کے اندر داخل ہوئے تو اس داخلے میں جو سب سے پہلا شہر پڑتا تھا وہ یرو شہر. اور خداوند نے حکم یہ کیا تھا کہ اس شہر کے اندر سونا، چاندی، پیتل کے برتن، لوہے کے برتن جو پہلے تمہیں ملیں گے وہ سارے کے سارے خداوند کے اس میں جی خزانے میں داخل کیے جائیں. ان میں تمہارا کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ان مخصوص کی ہی چیزوں میں سے تم کچھ نہ لینا، بلکہ وہ ساری کی ساری کیا کرنا؟ خداوند کے خزانے میں جو ہے وہ جمع کرنا. ہم سیکھ رہے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا. تو یہ پہلا شہر اور یہ پہلی چیزیں جب ان کو ملی تو 7ویں باب میں آئے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. 7ویں باب کی پہلی آئے، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی، الگ کی ہوئی جو چیزیں خداوند کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں کیا کی جی؟ خیانت کی. یہ خیانت کرنا، یہ چوری کرنا. خداوند کا حکم یشوع کی معرفت یہ تھا کہ تم نے وہ ساری کی ساری چیزیں خداوند کے خزانے میں جمع کرنی ہے. لیکن بنی اسرائیل قوم کے اندر لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے کیا کیا؟ لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ کون جی؟ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا، ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا. سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر کیا ہوا جی؟ بڑھتا. آگے 10ویں آیت میں آپ دیکھیں، ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ تھا جی اسٹاپ اسٹیلنگ، کہ چوری کرنا کیا کریں جی؟ بند کریں. اسٹاپ اسٹیلنگ. 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو. یاد رکھیے کہ جب بنی اسرائیل قوم نے ایسا کام کیا، خداوند کی مخصوص کی بھی چیز کے اندر خیانت کی، تو پھر خدا کو صادق کو، یشوع بن نون کو جو ہے وہ اپنے منہ کے بل خداوند کے حضور گرنا پڑا کہ خداوند میری اس امت کے گناہ کو تو معاف کر. انہوں نے تیری مخصوص کی ہوئی چیز، مثال کے طور پر دایتی جو ہے، ٹیکس جو ہے، یہ خداوند کا حصہ ہے. لوگ اس میں خیانت کرتے ہیں، نہیں دیتے. تو یہ اسی طرح ہے.
کہ انہوں نے جو پہلا حصہ خداوند کو جاتا ہے اور 10واں حصہ جو ہوتا ہے ہماری سیلری کا یا کسی بھی چیز کا، جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نکالنی ہے، جو 10واں حصہ ہوتا ہے وہ خداوند کا ہے، وہ خداوند کا حصہ ہے۔ اور ہم جب نہیں دیتے، یاد رکھیے کہ خداوند نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جو خداوند نے دیا ہے، جو خداوند کا ہے، اس میں سے ہم اس کا حصہ اس کو نہیں دیتے تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں جی؟ خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ چوری کرنا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے یشوع سے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو کیوں اس طرح اوندا پڑا ہے؟ اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے۔ انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور کیا کیا جی؟ چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے کیا کر لیا جی؟ ملا بھی لیا۔ یاد رکھیے کہ جو خداوند کا حصہ ہے ہم اس کو اپنے مال کے اندر نہ ملائیں۔ 10واں حصہ خداوند کیا ہے؟ وہ خداوند کو دے، یعنی کہ 10واں حصہ سائڈ پہ کر کے بعد میں پھر ہم اپنی پاکٹ میں ڈالیں۔ یہ خیانت کرنا ہے، یہ چوری کرنا ہے۔ سو بنی اسرائیل قوم نے ایسا کیا اور خداوند کا غضب لکھا ہے، خداوند کا قہر جو ہے وہ بنی اسرائیل پر کیا ہوا جی؟ بڑھتا۔ اور خداوند نے اسے کہا کہ تو اٹھ، بنی اسرائیل نے گناہ کیا ہے، انہوں نے میرے عہد کو توڑا ہے، انہوں نے میری مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے لے لیا ہے، انہوں نے چوری کی ہے اور پھر انہوں نے ساتھ میں کیا کیا ہے جی؟ ریاکاری بھی کی۔ یاد رکھیے کہ جو شخص چور ہوتا ہے یا جو شخص چوری کرتا ہے وہ ریاکار بھی ہوتا ہے۔ ریاکار سے مراد یہ ہے کہ وہ بے روپیہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے کچھ ہوگا، کسی اور کے سامنے کچھ ہوگا۔ تو یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ اسٹاپ اسٹیلنگ، کہ چوری کرنا کیا کریں جی؟ بند کریں۔ سو آگے بڑھتے ہیں۔ بائبل میں شخص ہے جس کو چور کہا جاتا ہے، وہ ماسٹر اسٹیلر ہے۔ پیسہ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ دسویں باب کے 10ویں آیت لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ یہ ماسٹر تھیف ہے یا ماسٹر اسٹیلر ہے۔ یہ چوری کے گرو جو ہے یہ بتاتا ہے، یہ جو کہہ لیں کہ چوروں کا گرو ہے، جو ہم ابلیس یا شیطان کہتے ہیں۔ وہ بڑے اچھے طریقے بتاتا ہے، اس طرح کر لے، اس طرح کر لے، اس طرح کر لے، فلاں کو اس طرح گولی دے دے، فلاں کو اس طرح گولی دے دے، اس کو ایسا کر دے، اس کو ایسا کر دے۔ تو یہ چوری کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ اور اگر ہم چوری کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، صرف پیسوں کی نہیں، کسی بھی طرح سے، تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ معاشرتی طور پر بھی ہم کسی کے آگے پھر آنکھیں اٹھا کر یا سر اٹھا کر ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ چوری ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی طرح چوری کر رہے ہیں تو ہم 8ویں حکم کو توڑ رہے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا۔ اور جب چوری ہم کرتے ہیں تو ہم چور کہلائیں گے اور ہم اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں، معاشرتی طور پر، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں مردہ کام ہے۔ سو یہ ماسٹر اسٹیلر ہے۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ اور اس نے اور بھی بہت سے چور جو ہے وہ قائم کر رکھے ہیں، اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو لوگوں کو خداوند کی حضوری میں جانے سے روکتے ہیں، خداوند کے حکموں کو پورا کرنے سے روکتے ہیں، کہ بائبل کی بات نہ مانے۔ میں نے مثال دی تھی، جب شکر
گزاری کی تھی اس کے بعد کچھ بھائی میرے ساتھ میں ان کو مثال دی تھی، ہم نے یہاں پر روٹی کھائی، اگر میں وہ روٹی اٹھا کر پھینک دیتا تو شبان آپ کو کیسا لگے گا؟ بتائیے. جو روٹی یہاں پر رکھی ہے شکر گزاری کے لیے، میں اس کو کھاتا ہوں اور میں اس کو کھا کر پھینک دیتا ہوں، آپ کو کیسا لگے گا میرے بارے میں کیسا؟ خداوند کے حکم جو ہے یہ روٹی ہے، روحانی روٹی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ اس روٹی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو. آپ اس کے حکموں کو جب پورا نہیں کرتے تو اسی طرح ہے کہ آپ اس روٹی کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو. تو خدا ایسی شکر گزاریوں سے پرہیز کیجیے، گریز کیجیے کہ آپ خداوند کے حکموں کو پورا نہ کریں، اس کو روٹی کی طرح پھینک دیں اور لوگوں کو روٹیاں کھلاتے رہیں. ایسی شکر گزاریاں خداوند کو پسند نہیں ہیں. میرا یہی مشورہ ہے کہ ایسی شکر گزاریاں بند کر دیں، پہلے اس روٹی کو جو ہے وہ کھائیں، اس روٹی کی قدر کو جانیں. تو اسٹاپ اسٹیلنگ، چوری کرنا بند کریں. چوری کریں گے آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. سو آگے بڑھتے ہیں. اسی آیت کے اندر جو ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا، افسیوں کے نام پر رسول اللہ تھا، تو اس کا کون سا باب تھا جی؟ چوتھا باب. اور اس کا آیت کون سی تھی؟ 28ویں آیت تھی. 28ویں آیت کے اندر سے ہم 3 پوائنٹ سیکھ رہے ہیں. پہلا تھا چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، جس کا ہم نے جو پوائنٹ بنایا تھا وہ تھا اسٹاپ اسٹیلنگ، کہ چوری کرنا بند کرے. پھر دوسرا ہم پوائنٹ اس کا دیکھیں گے اسٹارٹ ورکنگ، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے، اسٹارٹ ورکنگ. سو محنت کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے. اور پالوس رسول یہ فرماتا ہے کہ اگر تم 8 حکم کو پورا کرنا چاہتے ہو کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، تو اسے کہتا ہے کہ بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے. اچھا پیشہ کیا ہے جی؟ اچھا پیشہ اختیار کر کے یہ میرے بھائی جو ہے وہ بار پہ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بارس پہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو پیکس بنا کر دیتے ہیں. یہ اچھا پیشہ ہے؟ بولیے، یہ اچھا پیشہ ہے؟ اچھا ہے، کچھ کے لیے اچھا ہے، جن کو بائبل کی سمجھ نہیں ہے ان کے لیے اچھا ہے. پالوس رسول کیوں کہتا ہے کہ اچھا پیشہ اختیار کر. اچھا پیشہ وہی ہے جو کلام کے مطابق ہے. اور ہم لوگوں نے سوچ بنائی ہے کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں کاروبار ترقی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے، بائبل کے وعدے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے کیا کرے جی؟ محنت کرے. سو میں سے نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب. آدم کو جب خدا نے باغ عدن کے اندر رکھا تھا تو وہ بالکل دانی فری تھا، خدا نے اس کو کوئی کام نہیں دیا تھا. کچھ لوگ محنت کرنے کو، مزدوری کرنے کو لعنت سمجھتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خون پسینے کی جو کمائی کھا رہے ہیں یا محنت جو ہم کر رہے ہیں یہ لعنت ہے. نہیں، جب آدم نے اور حوا نے گناہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے خدا نے آدم کو جو ہے وہ کام دیا تھا. خدا نے اس کو بالکل فری باغ عدن کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا. میرے سے نکالے دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت میں میرے سے لکھا ہے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا. کیوں رکھا جی؟ کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. یہ گناہ میں گرنے سے پہلے کی بات ہے کہ خدا نے آدم کو لے کر کے باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور کیا کرے جی؟ نگہبانی کرے. سو باغبانی کرنا، گارڈننگ کرنا
جو بہت بڑا باغ تھا، چھوٹا باغ نہیں تھا. لکھا کہ 4 ندیاں اس کو سیراب کرتی تھیں. اس کی باغبانی کرنا اور پھر اس کی نگاہ بانی کرنا، کیا یہ چھوٹا کام ہے؟ خدا نے، میں جو چیز آپ کو سکھا رہا ہوں، ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسٹارٹ ورک کے، تو خدا نے تو باغ عدن ہی سے آدم کو جو ہے کام پر لگایا کہ تم اس باغ کی باغبانی اور کیا کرنا جی، نگہبانی کرنا. سو یاد رکھیے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، جب ہم محنت کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، تو اس سے پھر ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. میرے ساتھ نکالے وائس کی کتاب اور اس کا دوسرا باب. آدم کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ آدم تو خدا نے 2 کام دیے باغ عدن کے اندر کہ تو اس باغ کی باغبانی کر، اور دوسرا کام کیا تھا جی؟ نگہبانی کر. سو خدا نے اسے یہ کام دیا ہے. سو کام کرنا، یہ خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے. وائس کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت. سب کو ملی ہے جی؟ شاہی یروشلم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں. وائس کہتے ہیں جو واز کرتا ہے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ میرا دل میری ساری محنت پر، ساری محنت سے کیا تھا جی؟ شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بکرا یہی تھا. سو محنت کرنا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے. پالوس پہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اچھا پیشہ اختیار کر کے اپنے ہاتھوں سے محنت کریں. اور پھر پالوس اپنے خطوں کے اندر اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ جو محنت کرنا نہیں چاہتا وہ روٹی بھی نہ کھائے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہاں پر وائس جو ہے سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا. میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا، کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا. تو جب ہم ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں تو پھر جب ہمیں اس کا اجر ملتا ہے تو ہمیں شادمانی حاصل ہوتی ہے، ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. سو خدا نے آدم کو اس لیے کام دیا تھا باغ عدن کے اندر کہ وہ باغبانی کو نگہبانی کرے، تاکہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے سبب سے اسے شادمانی اور خوشی حاصل ہو. تو یہاں پر سلیمان بھی یہی بتاتا ہے کہ میری ساری محنت سے میں شادمان ہوا، اور میری ساری محنت سے میرا بکرا یہی ہے، یہی میرا حصہ ہے. میرے سے نکالے نئے احکامہ میں سے پالوس رسول کا جو خط ہے، اس کا پہلا خط تیموتھیوس کے نام. سیکھ رہے ہیں جی اسٹارٹ ورکنگ. ورکنگ جو ہے وہ محنت، ہارڈ ورکنگ. یاد رکھیے کہ ہم فزیکلی یہاں پر کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو خدمت ہے، جو میں اور دوسرے بھائی کرتے ہیں، جو خدمت ہے یہ محنت طلب کرتی ہے. اسے ہم آسان کام نہ سمجھیں جڑا بندہ ویلا ہے وہ خادم بن جائے، ایسا نہیں ہے. کہ محنت طلب کام. میرے سے نکالے تیموتھیوس کے نام پر اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. مل گیا چیز؟ ٹھیک ہے. جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، یہ چرواہے پاسٹر کی طرف اشارہ ہے جو چرچ کا انتظام کرتے ہیں. جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں
خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں کیا کرتے ہیں جی؟ محنت کرتے ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر عام نہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، ایک چند عزت کے لائق سمجھے۔ اگر آپ ایک شخص کی ایک حد تک عزت کرتے ہیں، کلام یہ بتاتا ہے کہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق سمجھے۔ کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا کیا ہے جی؟ حقدار ہے۔ مزدور اپنی مزدوری کا کیا ہے جی؟ حقدار ہے۔ تو یہاں پر ہم محنت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ محنت، ہم جسمانی طور پر کام کریں تو اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اور اگر تعلیم دینے میں یا کلام سنانے میں ہے تو اس پہ بھی محنت ہے۔ جو محنت نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے۔ اگر وہ محنت نہیں کرے گا، جسمانی طور پر بھی اس کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور روحانی طور پر بھی اگر کوئی تعلیم سیکھنے میں، تعلیم پانے میں اور کلام کو سیکھنے میں اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو اس کے پاس بھی محتاج کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیں کرنتھیوں کے نام پر رسول کا پہلا خط، اس کا 6واں باب۔ اور اس کے 8ویں ایسے ہم دیکھیں گے، بلکہ اس کی 6 آیت سے دیکھتے ہیں، 6 آیت سے 8ویں آیت سے آگے تک ہم دیکھیں گے۔ 6 آیت سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے بلکہ بھائی بھائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ لیکن دراصل تو ان میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو، آپس میں ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے، اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے، بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ پالوس کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، یعنی کہ کسی دھوکے میں نہ رہو، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور۔ اور ہم 8واں حکم سیکھ رہے ہیں کہ تو چوری نہ کرنا۔ پالوس واضح طور پر کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو یہ اس لیے لکھتا ہے کہ کرنتھس کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے لوگ تھے، اور پھر افسیوں کی جو کلیسیا تھی اس کے اندر جو اس کی سوسائٹی تھی اس دور کے اندر، ایفیسس جو شہر تھا، افسس کا جو شہر تھا جو ترکی کے اندر ہے، اس دور کے اندر بھی اس کے وہاں کے لوگ جو تھے بڑے کرپٹ تھے، وہ چوری چکاری میں بہت زیادہ تیز تھے، اور ایسے لوگ کلیسیا میں بھی شامل ہو چکے تھے، جس کے سبب سے پالوس کو افسس کے ایمانداروں کو یہ لکھنا پڑا کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے، اس کو سٹاپ کرے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا ضرور کیا کرے جی، شروع کرے۔ اور یہاں پر کرنتھس کی کلیسیا کو جو کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ چور خدا کی بادشاہی میں داخل ہے۔ آخری جو حصہ ہے، تیسرا حصہ، جو 3 ہمارے پوائنٹ ہے اس میں سے جو تیسرا پوائنٹ ہے اسی آیت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا کہ چور چوری کرنا کیا کرے جی، بند کر دے۔ دوسرا کیا ہے؟ سٹارٹ ورکنگ، کام کرنا شروع کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے۔ ہاتھوں سے کیا کرے جی؟ محنت کرے۔ اور پھر آخری ہمارا جو حصہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے کیا ہو جی، اس کے پاس کچھ ہو۔ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو، تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم 8ویں حکم کو پورا کریں گے کہ تو چوری نہ کرنا۔ اور پالوس رسول بھی کہتے ہیں کہ چوری کرنے والا پھر چوری
نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے. اور پھر تیسرا پوائنٹ، تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہو جی، کچھ ہو. کہ اگر وہ محتاج کو نہیں دے گا، اگر وہ مسکین کو نہیں دے گا، تو یاد رکھیے کہ وہ محتاج اور مسکین کی جو ہے وہ بھی چوری کرے گا، کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس نہیں ہے. سو 8ویں حکم کے پیچھے بھی محبت ہے. جو 10 احکامات ہیں اس کے پیچھے محبت ہے. تو اس 8ویں حکم کے پیچھے بھی محبت ہے کہ چوری کرنے والا چوری نہ کرے، اچھا پیشہ اختیار کرے. اور اچھا پیشہ جب وہ اختیار کر لے گا تو اس کو محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہوگا جی، کچھ ہوگا. میرے ساتھ نکالیں یشوع کی کتاب، اس کا 6واں باب. کلام مقدس میں سے ہی ہم سیکھ رہے ہیں. شاید ہم پہلے بھی ریڈ کر چکے ہیں، اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں. پہلے تو ہم اس کی 19 آیت پڑھتے ہیں. کوئی بھی بھائی پڑھ سکتا ہے. 19 آیت. پہلے تیسرا پوائنٹ ہے جی، وہ ہے گیٹ گیونگ. گیٹ گیونگ یعنی کہ دینا. تو 2 طرح سے دیا جاتا ہے، خداوند کو بھی دیا جاتا ہے اور پھر محتاجوں کو بھی دیا جاتا ہے. سو ہم خداوند کے تعلق سے پڑھتے ہیں. پڑھیے 6 باب کی 19 آیت. لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پیتل اور لوہے کے ہوں خداوند کے لیے مقدس ہیں، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائیں. یاد رکھیے کہ اگر خداوند کا جو حصہ ہے اسے ہم نہیں دیتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ گیٹ گیونگ. ہم اگر اسے نہیں دے رہے تو ہم چوری کر رہے ہیں. میں سے نکالے ملاکی کی کتاب، ملاکی نبی کی کتاب. وہاں پر بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے. دیکھیں، تم اپنے باپ دادا کے انعام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں. رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ کس بات میں رجوع؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ بولیے، کوئی ٹھگ سکتا ہے؟ آپ نے کہا جی نہیں. بائبل کیا کہتی ہے؟ سنیے. کیا خدا کہتا ہے کہ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھے ٹھگتے ہو. تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ 8واں حکم ہے کہ تو چوری. جب خداوند کا حصہ خداوند کو نہ دیا جائے تو یہ چوری ہے. ہم اس کا حصہ جو اس کا ہے اس کو چرا کے رکھ رہے ہیں، جس طرح راحل نے اپنے باپ کے پتروں کو. یہاں پر خداوند کہتا ہے کہ تم کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دایکی اور ہدیہ. سو ہدیہ اور دایکی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یہ اگر ایک ہو تو بائبل میں اس کو الگ الگ نہ لکھا جاتا. دایکی اور ہدیہ میں بس تم سب مالاؤں ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. کیا پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا کیا کرو جی، امتحان کرو. کیا امتحان کرو؟ کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر کے برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے رکھنے کے لیے کیا ہوگی جی، اس کے لیے جگہ نہ رہے گی. خداوند اتنا دیتا ہے. سو یہ دایکی اور ہدیہ جب ہم نہیں دیتے تو ہم خدا کو ٹھگتے ہیں. ہم چور کہلاتے ہیں، ہم ٹھگ کہلاتے ہیں.
सो यशवा की किताब के अंदर भी खुदावंद ने ये पहले से हुक्म दिया था कि जब तुम पहले शहर पर कब्जा करो, उसको फतह करो, तो उसमें से जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी मेरे खजाने में दाखिल करना। लेकिन आगे 7वें बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है? 7वां बाब था, 17वां बाब था? 7वां बाब था। 7वें बाब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि बनी इस्राएल कौम ने, पूरी कौम ने क्या किया था? जो मखसूस की हुई चीज थी उसमें क्या की थी? उन्होंने खयानत की थी। यीशु मसीह ने फरमाया था कि जो थोड़े में दयानतदार है वो, और जो थोड़े में दयानतदार नहीं है ज्यादा। स्वाय आखिरी वाला पढ़ते हैं, फिर हम शहरबानी की तरफ पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें खुरूज की किताब, उसका 22वां बाब। सबको याद रहेगा जी? 8वां हुक्म है, तू चोरी ना कर। और इस हुक्म के पीछे जो असूल है, जो बुनियादी असूल है, वो है द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रस्ट, एतमाद या यकीन का बुनियादी असूल। चोरी हम उस वक्त करते हैं जब हमारा खुदा पर यकीन और भरोसा नहीं रहता कि वो हमारी ज़रूरतों, हमारी एहतियाजों को रफा कर सकता है, पूरा कर सकता है। उस वक्त हम क्या चोरी करते हैं। और चोरी करना इस चीज़ का सबूत है कि हमारा खुदा पर ईमान, भरोसा, इत्तेकाद नहीं रहा। सो 22वें बाब की पहली आयत से चौथी आयत तक हम पढ़ेंगे। और फिर हो सकता है कि ज़कई की जो कहानी हम अक्सर सुनते हैं, इसके वसीला से, इस आयत के वसीला से हो सकता है कुछ समझ आए। देखिए, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर डाले या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले कितने बैल देगा जी? 5 गुना। और एक भेड़ के बदले कितनी भेड़ें जी? 4। तो ज़कई के बारे में सबको पता है जी। ज़कई मेरी तरह छोटे कद का था, गूलड़ के दरख्त पे चढ़ गया, यीशु ने उसे नीचे बुला लिया कि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। ज़कई जल्द उतरा, उसने बिल्कुल देर नहीं की, वो जल्दी से नीचे उतरा। और खुदावंद यीशु मसीह उसके जब घर में गया, तो उसके घर में जाने से उसके घर के अंदर यीशु मसीह के अल्फाज है कि आज इस घर में क्या आई जी? निजात आई। और उस निजात का सबूत हम उसकी जुबान से सुनते हैं। वो कहता है खुदावंद जिसका मैंने नाहक लिया है, मैं उसका कितना जी? 4। तो उस दौर के अंदर जब कारोबार होता था तो भेड़, बकरियां, बैल, तो ज़कई जो था ये बड़ा दौलतमंद था। इसने किसी की भेड़ें जो है वो मारी हुई थी। इसलिए कहता है कि जिसका मैं नाहक लेता हूँ, मैं उसका कितना लुटाऊंगा जी? 4 गुना। क्योंकि पुराने अहदनामा के अंदर ये असूल था कि अगर कोई आदमी बैल या भेड़ चुरा ले, बैल या भेड़ चुरा ले और उसे ज़िबा कर डाले या बेच डाले, तो वो एक बैल के बदले 5 बैल देगा और एक भेड़ के बदले कितनी देगा? 4 देगा। और अगर चोर क्या करता हुआ, ये सेंध क्या होता है? सेंध मारता हुआ पकड़ा जाए, यानी कि जब वो चोरी कर रहा है ऑन द स्पॉट, चाहे वकूआ पर उसको पकड़ लिया जाए, और फिर क्या हो, मारते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वो मर जाए, तो उसके खून का कोई जुर्म नहीं। अगर आप ऑन द स्पॉट चोर को पकड़ लेते हैं, आप उसको मार देते हैं, तो शरीयत के अंदर ये हुक्म था, कह लें कि ये कानून था, ये आइन था कि अगर वो आप उसको मारते हैं, वो मर जाता है, तो उसके जुर्म की सजा आपको नहीं मिलेगी। अगर सूरज निकल चुके तो उसका जुर्म, तो उसका खून जुर्म होगा, बल्कि उसे नुकसान भरना पड़ेगा। और अगर उसके पास कुछ ना हो तो वो चोरी के लिए क्या किया जाए जी? बेचा जाए, वो शख्स चोरी के लिए बेचा जाए। अगर चोरी का माल उसके पास जीता मिले, खा वो बैल हो या गधा या भेड़, तो वो उसका क्या करेगा? वो भरेगा जी? दूना भरेगा। यहाँ पर ये असूल शरीयत में ठहराया गया है। एक बैल चोरी करेगा या उसको ज़िबा कर डालेगा, उसको बेच डालेगा, तो 5 गुना। अगर भेड़ को चोरी करेगा तो कितने गुना जी? 4 गुना। क्लियर है जी? हुक्म कौन सा था? चोरी ना कर। 8वां हुक्म था कि तू चोरी ना कर। सो हमने 3 चीजें सीखी हैं कि स्टॉप स्टीलिंग,
स्टार्ट वर्किंग और गेट गिविंग, कि खुदा को हम दें, खुदा को देने से पहले हमें मेहनत करने की जरूरत है। और अगर हम चोरी करते हैं तो उससे पहले हमें चोरी को बंद करने की जरूरत है और अपने हाथों से मेहनत करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास खुदावंद को देने के लिए भी कुछ हो और फिर मोहताजों को भी देने के लिए कुछ हो। आए अपने सर को झुकाते अपनी आंखों को बंद करते हैं, आए खुदा के बेटे यीशु मसीह के